کیوں پاکستان میں اپنی گاڑی نہیں بنتی؟ کن مافیاز نے مارکیٹ کو کیپچر کر رکھا ہے؟ کیا سرکاری پالیسیز عام عوام کے حق میں ہیں یا مونوپولیز کے؟ ہر پاکستانی خواب دیکھتا ہے اپنی گاڑی کا، لیکن کیا ہماری گاڑی سچ میں ہماری ہے؟ سوزوکی 1980s میں کیسے پاکستان میں آئی؟ ہونڈا اور ٹویوٹا نے کیسے پاکستان میں اپنی گرپ بنائی؟ 3-4 کمپنیز نے مل کر کیسے مارکیٹ کو کیپچر کر رکھا ہے؟ کیا کمپٹیشن کا دروازہ بند ہے؟ پاکستان میں گاڑی چلتی ہے، لیکن سسٹم کس کا چلتا ہے؟ یہ ایک ملٹی لیئرڈ پرابلم ہے۔ پاکستان ٹیکنیکلی کلیم کرتا ہے کہ وہ خود کی مینوفیکچرنگ کرتا ہے، لیکن یہاں پر صرف اسمبلنگ ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ نہیں۔ یعنی پارٹس کو باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پر صرف جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب آؤ ریزن بائی ریزن سمجھتے ہیں کہ پاکستان خود کی مینوفیکچرنگ کیوں نہیں کرتا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے ہیوی ڈیپینڈنس آن امپورٹس، یعنی CKD کٹس۔ پاکستان کی لوکل گاڑیاں بھی کمپلیٹلی ناک ڈاؤن کٹس سے بنتی ہیں، یعنی انجن، گیئر باکسز، الیکٹرونکس، ایون بیسک چیسز کمپوننٹس بھی باہر سے منگوائے جاتے ہیں اور یہاں پر صرف جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اپنے کور کمپوننٹس ہی نہیں بنا رہا۔ اسی لیے جب ڈالر کی پرائس بڑھتی ہے تو گاڑیوں کی پرائسز بھی آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک CKD کٹ کی جاپان میں پرائس $10,000 ہے، تو جب پاکستان میں $280 کا ہوگا تو اس کٹ کی پرائس پاکستان میں 28 لاکھ روپیہ ہوگی۔ لیکن جیسے ہی پاکستان میں $300 پر جائے گا، اسی سیم کٹ کی پرائس پاکستان میں 30 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ مطلب کہ ڈالر ریٹ کا ایک چھوٹا سا چینج بھی گاڑیوں کی پرائس میں لاکھوں روپے تک کا اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ سب پارٹس تو امپورٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم خود مینوفیکچر کر رہے ہوتے تو ہمیں ڈالر کے اس چینج سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ یعنی جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو امپورٹڈ پارٹس کی کاسٹ آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کمپنیز فوراً ریٹس بڑھا دیتی ہیں، چاہے کوالٹی اور فیچرز وہی پرانے دیے جا رہے ہیں۔ دوسری ریزن ہمارے پاس آ جاتی ہے انویسٹمنٹ میں کمی۔ گاڑیوں کا پلانٹ لگانا ایک کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے، یعنی ایک پراپر مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کے لیے آپ کو ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ چاہیے، لیکن یہاں پر ہمارے لوکل انویسٹرز اتنا پیسہ ایسی جگہ انویسٹ کرنا پسند ہی نہیں کرتے جہاں سے ریٹرن بہت سلو آ رہا ہو، کیونکہ اس میں رسک بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے لوکل انویسٹرز اپنا پیسہ زیادہ تر ریئل اسٹیٹ، ٹیکسٹائل اور امپورٹس جیسے کاموں میں لگانا پسند کرتے ہیں، جہاں سے ریٹرن ریشو ان کو اچھا اور جلدی آ رہا ہو۔ اسکلڈ ورک فورس اور R&D کلچر کا فقدان۔ پاکستان میں آٹوموٹیو انجینئرز ہی بہت کم ہیں۔ یونیورسٹیز میں آٹو موبائل ڈیزائن اور انجن مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ کوئی خاص پروگرام نہیں ہے۔ چائنا، انڈیا اور کوریا جیسے ممالک نے اپنی انڈسٹری اور یونیورسٹیز کو ملا کر اپنی گاڑیوں کے مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ بائی دا وے اس ایجوکیشن سسٹم پر میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے بات کروں گا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ سٹیپ ہے گورنمنٹ پالیسیز کی انکنسسٹنسی۔ ہر گورنمنٹ اپنے ساتھ اپنی پالیسیز لے کر آتی ہے، اس لیے لانگ ٹرم پلان ہی نہیں ہوتا، تو جو لوکل کمپنیز ہوتی ہیں وہ کانفیڈنٹلی انویسٹ کر ہی نہیں پاتی۔ پاکستان میں ویسے ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کا سیٹ اپ امپورٹڈ پارٹس پر زیادہ فیوریبل ہے ایز کمپیئر ٹو لوکل مینوفیکچرنگ سیٹ اپ۔ نیکسٹ سٹیپ ہے کار مافیا۔ لیٹس بی ٹرانسپیرنٹ۔ سوزوکی، ٹویوٹا اور ہونڈا جیسے برانڈز نے مارکیٹ کو کیپچر کر رکھا ہے۔ یہ کمپنیز لابی کرتی ہیں کہ مارکیٹ میں کوئی بھی لوکل مینوفیکچرر ایسا نہ آ جائے جو آ کے ان کی مارکیٹ کو توڑ دے۔ پالیسیز میکنگ میں بھی ان کا انفلوئنس رہتا ہے۔ ان کمپنیز کو ہم تھوڑا آگے جا کر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ریزن ہے لیک آف ایکسپورٹ مارکیٹ۔ مینوفیکچرنگ تب تک سکیل نہیں ہوتی جب تک آپ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ ایکسپورٹ کے لیے بھی پروڈکشن کریں۔ پاکستان میں گاڑیوں کی ایکسپورٹ آلموسٹ زیرو ہے، اس لیے
اسکیل اکانومی کا بھی فائدہ نہیں ملتا۔ نیکسٹ ریزن ہے نیو ٹیکنالوجی ٹرانزیشن کا مسڈ چانس۔ جب ورلڈ ایویز الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہی ہے، ہم آج بھی وہی 1980s کے ڈیزل اور پیٹرول انجنز کے اندر سٹک ہیں۔ ای وی میں انٹری لینا ریلیٹیولی ایزی ہے، لیکن یہاں پہلے انفراسٹرکچر ہی نہیں بنائے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان مافیاز کی جن کے ہاتھ میں مارکیٹ ہے۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے سوزوکی، پاک سوزوکی موٹر کمپنی۔ 1980s میں پاکستان میں آئی اور چھوٹی گاڑیوں کے سیگمنٹ کو ہولڈ کر لیا۔ مہران، کلٹس، آلٹو جیسی گاڑیاں ڈیکیڈز تک پاکستان میں چلتی رہیں، لیکن وہی پرانے فیچرز اور وہی پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہاں پر کیا آیا کہ پرائسز تو کمپنی ہر سال بڑھاتی رہی، لیکن فیچرز وہی 1980s والے ہی چلتے رہے۔ سیفٹی فیچرز جیسے ایئر بیگز اور ABS وغیرہ مارکیٹ میں بہت لیٹ انٹروڈیوس ہوئے۔ لوگ مجبوراً سوزوکی خریدتے رہے کیونکہ ان کے پاس مارکیٹ میں کوئی اور الٹرنیٹیو ہی نہیں تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں ٹویوٹا انڈس موٹرز کی۔ کرولا پاکستان کی نیشنل سیڈان اور ہر دوسرے گیراج کی زینت۔ ٹویوٹا کا بیسیکلی SUV اور سیڈان مارکیٹ پر زیادہ سٹرونگ گرپ رہا ہے، جیسے کہ کرولا، فارچونر، ہیلکس وغیرہ۔ اب یہاں پرابلم کیا ہے؟ پرائسز بہت زیادہ ہائی رہی ہیں اور ماڈلز کی اپڈیٹس میں بہت زیادہ ڈیلے رہا ہے۔ ایون کہ ابھی پاکستانی کرولا انٹرنیشنل کرولا کی نسبت بہت زیادہ بیسک فیچرز کے اندر آتی ہے۔ گورنمنٹ فلیٹ آرڈرز کا ایک بڑا حصہ ٹویوٹا کو ملتا ہے، جس سے ان کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ہونڈا ایٹلس۔ سیوک اور سٹی جیسی کارز کے ساتھ پریمیم سیڈان بائرز کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ اب یہاں بھی پرائسز بہت زیادہ ہائی رہی ہیں، لیکن انجن ٹیکنالوجی اور فیچرز پاکستان میں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ سیفٹی، انفوٹینمنٹ اور فیول ایفیشنسی انٹرنیشنل ماڈلز سے بہت زیادہ پیچھے ہے۔ اب ان تینوں کمپنیز کا ایک کمبائنڈ امپیکٹ دیکھا جائے اگر، تو یہ تین کمپنیز مارکیٹ کا 80 to 85% تک شیئر ہولڈ کرتی ہیں۔ یہ کمپنیز اپنے فائدے کے لیے گورنمنٹ پالیسیز انفلوئنس کرتی ہیں، جیسے امپورٹ ڈیوٹیز زیادہ رکھوانا تاکہ پاکستان میں سستی اور ماڈرن کارز نہ آ سکیں۔ نئی کمپنیز کے لیے انٹری ڈیفیکلٹ بنا دیتی ہیں، پارٹ سپلائیز اور اپروول کا پروسیس بھی سلو کر دیتی ہیں۔ اب اگر بات کی جائے سرکاری پالیسیز کی کہ وہ کن کے حق میں ہیں، تو وہ اوبویسلی انہی تین کمپنیز کے حق میں ہیں، عام عوام کے نہیں، کیونکہ مارکیٹ کو کنٹرول ہی یہ تین کمپنیز کر رہی ہیں۔ باہر سے سستی اور ماڈرن گاڑیز کی امپورٹ کو مشکل بنایا گیا ہے ٹیکسز کے ذریعے۔ لوکل کمپنیز کو فائدے ملتے ہیں، لیکن وہ وہی پرانی ٹیکنالوجی اور پرانے ڈیزائنز کو ہی چلاتی آ رہی ہیں، ان کو امپروو کرنے کی بجائے۔ جب کوئی نئی کمپنی پاکستان میں آنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا پیپر ورک اور رولز کے ذریعے راستہ روک دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے پاس چوائسز کم، پرائسز زیادہ اور کوالٹی وہی پرانی ملتی ہے۔ تو کیا پاکستان کبھی خود کی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، لیکن یہ جرنی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے۔ الیکٹرک وہیکلز، BYD جیسے پلیئرز کے آنے سے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ کراچی میں 2026 تک اسمبلی پلانٹ، 2030 تک 1 لاکھ EVs سیل کرنا اور مارکیٹ کا 50% پورشن EVs کا ہونا، یہ صرف ڈریم نہیں، ایک پوسیبل روڈ میپ ہے۔ ٹویوٹا نے ہائبرڈ اسمبلی سٹارٹ کیا ہے، سازگار EVs اور رکشاز بنا رہا ہے۔ چنگان پہلی پاکستانی SUV ایکسپورٹ کر چکا ہے۔ اس طرح کے سٹیپس یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی، انفراسٹرکچر اور ڈیمانڈ ایک ساتھ الائن ہو تو پاکستان کا آٹوموٹیو فیوچر کھلا ہے۔ ہاں، ابھی بھی چیلنجز ہیں، پالیسی ہرڈلز، انرجی انسٹیبلٹی اور امپورٹ ڈپینڈنسیز، لیکن یوتھفل پاپولیشن، بڑھتی ہوئی مڈل کلاس ڈیمانڈ اور سپورٹیو آٹو پالیسیز کے ساتھ پاکستان اگر مقصد سے چلے تو انڈیجنس کار انڈسٹری بن سکتا ہے، شاید سٹارٹنگ میں الیکٹرک مگر گریجولی کنونشنل ماڈلز تک۔ اگر ہم اب انویسٹ کریں، ریسرچ کریں اور انفراسٹرکچر بنائیں تو امیجن کرو
ہماری روڈز پر ٹرولی پاکستانی ڈیزائن کارز چل رہی ہوں گی۔ پیس۔